الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین حضرات، ملک کی موجودہ صورتحال میں جس طرح مرزائیت اور قادیانیت اپنے پر اور پرزے نکال رہی ہے، تو بعض آپ کی طرف سے اس بات کا اصرار ہوا کہ چونکہ آپ کا قادیان پر مطالعہ بھی ہے، ان کی کتب بھی ہیں اور ان کی ریشہ دوانیوں پر آپ کی نظر بھی ہے، تو اس حوالے سے کچھ آگاہی مہم چلائی جائے۔ لہٰذا ہم ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کو، کذاب ہونے کو اور جھوٹے مدعی نبوت ہونے کو ہم ثابت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے یہ جو ہمارے ملک میں یا بیرون ملک جو مرزائی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان سے انتہائی درد دل کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ براہ کرم جو ثبوت میں دوں اسے آپ خود اپنی کتب میں چیک کریں کہ آیا واقعتاً میں نے اس کو صحیح پیش کیا، سچ کہا یا نہیں، اور پھر خود ہی فیصلہ کریں کہ آیا یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کو ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ آیا واقعتاً درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد چونکہ آپ نے مرنا ہے، قبر میں جواب دینے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ ایک جھوٹے کے ساتھ رہنا یہ میری آخرت سنوارنے کے لیے ضروری ہے، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لا کر ان کے ساتھ آخرت میں میرا نام ہوگا، میرا ساتھ ہوگا۔ میں اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 461 پر لکھتے ہیں کہ اگر میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی، اس کا جو مفہوم بنتا ہے حوالہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اصل عبارت آپ خود دیکھ لیں، اگر میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلتی ہے تو یہ میرے کاذب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی کی آخری کتاب چشمہ معرفت، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 231 ہے۔ صفحہ نمبر 231 پہ وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین کی کتاب دعوت الامیر کہ جو ربا سے، جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے وہ ربا سے شائع ہوئی ہے، اس میں اس نے اپنے ابا جان مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کی جو 10ویں دلیل دی وہ ان کی پیشن گوئیاں ہیں، یعنی اگر میرے ابا جھوٹے ہوتے تو ان کی پیشن گوئیاں کبھی بھی سچ ثابت نہ ہوتی۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کی علامت ہے کہ جو بات وہ اللہ کی طرف سے کہے وہ پوری نہ ہو، یہ صفحہ نمبر 197۔ تو ان کے اپنے بیٹے نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جھوٹے آدمی کی علامت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جو بات اس سے ملے وہ پوری نہ ہو، یہ اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس اصحاب احمد ہے، اس کی جلد نمبر 13ویں ہے، جلد نمبر 13ویں ہے اور احمدیہ بک ڈپو ربا سے چھپی ہے۔ یہ مرزائیوں کی مستند ترین کتاب اور گستاخ ترین کتاب ہے۔ اصحاب احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کے جو ساتھی ہیں جن کی زندگی میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، انہیں یہ احمدیہ حضرات مرزائی حضرت صحابی کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ، یعنی یہ ان کے صحابہ، اور اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے حالات، واقعات وغیرہ استغفر باللہ۔ تو انتہائی دل آزار اس کتاب کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 23، اس کے بارے میں صفحہ نمبر 23 پہ لکھتے ہیں حافظ حامد علی کہ میاں حامد علی کو میں افریقہ بھیج رہا ہوں اور اس کی بابت مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا ہے کہ وہ زندہ آئے گا اور فائدہ حاصل کر کے آئے گا، تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اگر دو بھائی اکٹھے غیر ملک سفر پر چلے جائیں تو سفر بابرکت ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے کہ یہ کافی غریب تھا، اس کا جو یہ جو حواری تھا، جو مرید تھا، تو کہ اس کو میں افریقہ بھیج رہا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے الہام کیا ہے کہ یہ فائدہ حاصل کر کے آئے گا، یعنی جو غربت وغیرہ اس کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، مالی حالت بہتر ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حافظ حامد علی صاحب جو ان کے مرید تھے وہ جب افریقہ گئے تو وہاں سے خوشحال ہو کر، کامیاب و کامران ہو کر آئے، کیونکہ ایک نبی یہ پیشن گوئی، بقول مرزائیوں کے ایک نبی یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اور پیشن گوئی بھی اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے پاک۔ لیکن دلچسپ بات ہے کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے کہ مگر
وہاں جانا راس نہ آیا، صحت بھی اچھی نہ رہی، اس لیے کوئی نمایاں کامیابی اور تبدیلی مالی حالت میں نہ ہوئی۔ خود یہاں لکھا ہے کہ وہاں جا کر نہ تو صحت درست ہوئی اور نہ نمایاں کوئی کامیابی ملی اور نہ مالی حالت درست ہوئی، اس طرح لکھا ہے۔ لیکن حافظ صاحب کا اصرار دے کر صفحہ نمبر 27 پر حافظ صاحب کا اصرار دے کر آپ نے اجازت دے دی تھی، گویا بالطبع آپ کو پسند نہ تھی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ حافظ صاحب وہاں سے ناکام واپس آئے اور پھر کہیں جانے کا نام نہ لیا۔ صفحہ نمبر 27۔ اب مرزا کا بیٹا کہتا ہے کہ مدعی نبوت جو اللہ کی طرف سے بات پائے اس پہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ مرزا کہتے ہیں میری پیشن گوئیوں میں سے 100 پیشن گوئیوں میں سے اگر ایک بھی جھوٹی ثابت ہوگی یہ میرے کاذب اور کذاب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح مرزا کہتے ہیں کہ اگر ایک بات میں بھی بندہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اسے کسی اور بات کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ یہ اصحاب احمد آپ کے خلفاء کی تائید شدہ کتاب ہے۔ اس کے اندر حافظ حامد علی صاحب کے بارے میں خود انہوں نے پیشن گوئی کی کہ الہاماً اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ افریقہ جائیں، وہاں سے آپ کامیاب و کامران ہو کر لوٹیں گے۔ لیکن جیسے مسلمہ کذاب سے کسی نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام تو نبی تھے، کوڑے کنویں میں لعاب دان ڈالا تو میٹھا ہو گیا، تو آپ بھی ذرا کوئی معجزہ کر کے دکھائے، تو اس نے جب میٹھے میں ڈالا تو وہ اور کوڑا ہو گیا۔ تو بجائے اس صاحب کے مالی حالات کیا ٹھیک ہوتے، وہاں صحت بھی برباد ہو گئی، وہاں رہنا بھی راس نہ آیا، اور نتیجہ ہے کہ ناکام و ناکامیاب و نامراد لوٹے، اور ایسے ناکام و نامراد لوٹے کہ پھر کبھی کہیں اور جانے کا سوچا بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خود مرزائی حضرات کے اصول سے مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ پیشن گوئی سراسر جھوٹی بلکہ الٹ ثابت ہوئی، اور ایسی الٹ ثابت ہوئی کہ جس کی کامیابی کی پیشن گوئی کی تھی وہ ایسا ناکام اور نامراد ہوا کہ دوبارہ کہیں اور جانے کا تصور بھی اس کے دل میں نہ آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خود آپ کے اصولوں سے بات ثابت ہوگی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا آدمی تھا، ایک جھوٹا شخص تھا، اس نے جھوٹے دعوے کیے، جھوٹے الہام پیش کیے، تو جھوٹے آدمی پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جاتی۔ یہ میں نے فی الحال صرف پہلا حوالہ پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس حوالے سے مزید بھی کئی چیزیں لے کر آؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔